بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کشمیر میگزین کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین آج کا پروگرام ایکسکلوسیو پروگرام ہے 27 اکتوبر 1947 کے اس سیاہ دن کے حوالے سے جس میں بھارت نے ان تمام فورسز کے ساتھ مل کر جو پاکستان کے خلاف تھیں، جو مسلمانوں کے خلاف تھیں، ایک ایسی غاصبیت کی بنیاد رکھی جو آج بھی قائم ہے. چاہے وہ 5 اگست کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہو، چاہے وہ ہمیں 1989 میں فوج کشی کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہو، یا اس سے پہلے جو واقعات یہ سانحات ہوتے رہے ہیں اس صورت میں نظر آتی ہو. بنیاد 27 اکتوبر 1947 ہی بنتی ہے. یہ بیسیکلی اس دن ہوا کیا تھا، یہ دن ہم کیوں یوم سیاہ کے طور پہ مناتے ہیں، اس کا ایک بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کیا واقعہ تھا جس کی وجہ سے جو مسلم کانفرنس تھی اس کے لوگ اکٹھے ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیونکہ تقسیم ہند کا فارمولہ یہ ہے کہ جو مسلمان، جو علاقے جن میں تعداد مسلمانوں کی زیادہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایڈ ہو سکتے ہیں. جغرافیکلی دیکھ لیں، ریلیجسلی دیکھ لیں، کلچر وائز دیکھ لیں، ہر لحاظ سے جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کا جو الحاق بنتا تھا وہ پاکستان کے ساتھ بنتا تھا. ایک وہاں کے لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا اس ریزولوشن کے بعد. اس کے بعد پھر جو معاملات چلتے گئے آگے، اور پھر بعد میں 27 اکتوبر کا جب دن آتا ہے جس میں فوج کشی کی جاتی ہے، فوج اتاری جاتی ہے اور بیس کیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ جو ایکٹ آف جو اگریشن کیا ہے یہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کی بیس کے اوپر کیا ہے. آج کی اس پروگرام میں انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کی حقیقت کیا ہے آج ہم آپ کو ود ایویڈنس بتائیں گے، ود پروف بتائیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور کیسے ایک فیک پروپیگنڈا سجایا گیا، رچایا گیا اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ سارا کام کیا گیا. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ 73 برس ہو گئے، کتنے کشمیری اور اپنی جانوں کا نذرانہ دیں گے، کتنی مائیں اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ کھوئیں گی، اور کتنے باپ جو ہیں وہ اپنے نخت جگر کو کھوئیں گے. آج وہ ادارے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں اور انسانیت کے لیے ہی ہمیں بنایا گیا ہے، جیسے یونائٹڈ نیشن سر فہرست ہے، یورپی یونین کی اگر بات کریں وہاں جانوروں کے حقوق کی تو بڑی بات ہوتی ہے. اسی طریقے سے یو ایس پارلیمنٹ کی اگر بات کر لیں، یو ایس کی پوری ایک ہائرارکی گورنمنٹ کی اس کی بات کر لیں، ویسے اور ممالک کے اندر سیاست کے حوالے سے تو بڑی بات کرتے ہیں، لیکن واٹ اباؤٹ کشمیر؟ اسی طریقے سے OIC کا بھی کردار اپنے سامنے آتا ہے. آج کے اس پروگرام میں ڈیٹیل بات کریں گے. آج ہمارے سے جو شخصیت پروگرام میں ہم نے جن کو مدعو کیا ہے وہ محقق ہیں. انہوں نے خاص طور پہ یہ جو موضوع ہے آج کے حوالے سے اس پہ بڑی ریسرچ کی ہے اور ڈاکیومنٹس خود اکٹھے کیے ہیں UK جا کے، اور انگلینڈ سے اکٹھے کیے گئے ہیں اور فائل سے اکٹھے کیے گئے ہیں یہ بتانے کے لیے پاکستانیوں کو کہ یہ کیسے فیک ڈرامہ سے گیا تھا، اور اس کے بعد اسے ہم یوم سیاہ جو منا رہے ہیں اسے منطقی انجام تک پہنچانا بھی ضروری ہے. مجھے جوائن کیا ہے آج پروگرام کشمیر میگزین میں ڈاکٹر زاہد لودھی صاحب نے. نامور ایجوکیشنلسٹ ہیں، ریسرچر ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور آپ بڑا لمبا ٹریول کر کے آئے ہیں اس پروگرام میں شرکت کے لیے. ٹو سٹارٹ ود ڈاکٹر صاحب، انڈیا یہ کلیم کرتا ہے کہ جی ہم نے جو کیا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کی اوپر کیا. مہاراجہ نے کہہ دیا کہ جناب میں آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں. 500 سے زائد پریسٹلی اسٹیٹ تھیں، انہوں نے فیصلہ کر لیا. پھر پاکستان کو کیا پرابلم ہے، یا باقی جو دنیا ہے اس کو کیا پرابلم ہے، یا کشمیریوں کو کیا پرابلم ہے؟ یور ٹیک سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا یہ ہے کہ 27 اکتوبر 1947 میں جو سو کالڈ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن انڈیا کا ہے، اس سے فراڈولنٹ ڈاکومنٹ. قائد نے اسی وقت جب ان کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے کہا اس سے فراڈولنٹ بیسڈ آن وائلنس اینڈ فورس اینڈ امپاسبل ٹو بی ایکسیپٹیڈ، یہ ان کے الفاظ تھے. آج جو انہوں نے اس وقت کہا تھا یہ وہی الفاظ ثابت کر رہے ہیں کہ قائد درست ہے. He was in fact our leader of par excellence, most fascinating, captivating and towering personality of the time and the time to come. تو ان کے جو الفاظ ہیں اب یہی ثابت ہو رہے ہیں کہ واقعی یہ فراڈولنٹ تھا. السٹر لیم نے جو اس پر تحقیق کی ہے، نہ صرف کشمیر باقی دوسرے وہ کہتے ہیں کہ پرنٹڈ ڈاکومنٹ تھا سارے اس طرح. جو
اس کا رجحان تھا وہ تو ماؤنٹ بیٹن بھی ایڈمٹ کرتا ہے یہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے ہے نہ کہ بھارت کے ساتھ. جو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں ریڈ کلف سے. ریڈ کلف نے جو کام کیا گرداسپور کو انڈیا کے حوالے کر کے, the story started from there. قائد اعظم نے جب یہ پہلے تو یہ کہ پورا پنجاب پورا بنگال پاکستان کو آنا چاہیے تھا, پورا پنجاب ہوتا, نہ یہ ماس مسکر ہوتا اور نہ ہی جو نا وہ بہت سی پرنسلی اسٹیٹس پاکستان کے ساتھ آتی. ایون جو نا وہ مہاراجہ ہری سنگھ بھی ہی ہیڈ نو آپشن ایکسیپٹ ٹو جوائن پاکستان. تو یہ اس وقت یہ ایسے ہوا کہ انہوں نے اپنے جو نا وہ کانگریسی لیڈرز کو بھیجا. ماؤنٹ بیٹن 2 دفعہ گیا, یعنی 18 سے 23 جناب وہ جولائی کو وہ 2 دفعہ ٹریول کیا. مہاراجہ کو فورس کرنے کی کوشش کی لیکن مہاراجہ نے یہ بھی اس سے ملنے سے بھی انکار کیا اور بڑا ریلکٹنٹلی پھر اس سے ملا ہے. تو وہ تو نہیں ملنا چاہتا تھا. یہ وی پی مینن جس نے اسٹوری آف دی ڈیلیگیشن آف دی انڈین اسٹیٹس لکھا ہے وہ کہتا ہے, ایڈمٹ کرتا ہے کہ یہ ماؤنٹ بیٹن یہ کہتا ہے کہ یہ اس کا انکلینیشن جو ہے نا وہ پاکستان کی طرف جوائن کرنے کا تھا. تو بہرحال یہ قائد کے الفاظ یہ درست ہوتے ہیں. تو یہ ایک فراڈنٹ ڈاکومنٹ تھا جو کہ اس نے بھی لیسٹر لیمب نے ایڈمٹ کیا ہے, اور وہ یہ بھی یہ جو کہتے ہیں وائلنس کا ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی اپنی ریسرچ اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ ہم فراڈلنٹ کہہ رہے ہیں تو فراڈلنٹ کس طرز میں تھا؟ یہ ڈاکومنٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا یا اس کے فیک سگنیچرز کیے گئے تھے؟ مطلب ہم کیسے ایکسپلین کریں گے اس کو؟ یہ کسی جگہ بھی موجود نہیں ہے. موجود نہیں ہے, ٹھیک. ہاں یہ اس کا جو ہے نا وہ نویدا مینن جو ہے نا وہ جو جواہر لال نہرو جو نا وہ یونیورسٹی کی پروفیسر ہے, اس نے بھی نیٹ پر کہا ہے. اس نے کہا کہ یہ باقی صاحب ہم یہ کہتے ہیں فلاں فلاں کی جو نا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے, وائی ناٹ. انڈین آرکائیو جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کا, انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ کوئی نہیں ہے, وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. ایگزسٹ نہیں کرتا. ایکچولی یہ ان کی پلاننگ یہ تھی کہ شروع سے ہی کشمیر کو جو نا وہ پہلے تو پاکستان کو میوٹیلیٹڈ مالٹڈ اینڈ ٹرنکیٹڈ بنائے, اور پھر جو نا وہ اس کو ادھورا کھوکھلا پاکستان نصف پاکستان بنائے جو قائد نے کہا تھا کہ یہ, اور اس کے بعد پھر جو کشمیر کو کسی طرح سے نہ جانے دیا جائے. اور ڈیوائڈ کرنے کے باوجود بھی پھر بھی کشمیر پاکستان کے اندر تھا. اٹ واز ود ان دی آربٹ آف پاکستان. پھر انہوں نے جو نا وہ اس کو ریڈ کلف ایوارڈ کے ذریعے سے فرسٹ چینج جو ہے نا وہ ہوئی. قائد نے ریڈ کلف کے ماننے سے پہلے اپنی پروپوزل دی تھی. انہوں نے کہا جی کہ یو این او کی طرف سے کوئی امپارشل بندہ آئے اور وہ آ کر تحقیق کرے. تو اس میں ماؤنٹ بیٹن اور نہرو کہنے لگے اٹ ول انوالو ان اور ڈیلے, بڑی دیر ہو جائے گی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لا لارڈس یعنی ہاؤس آف کامنس ہاؤس آف لارڈس کے جو 9 ممبرز ہیں وہ ان میں سے جو ہے نا وہ 2-3 کو بلایا جائے. پھر اس نے کہا جی کہ ایلڈرلی پرسن وانٹس بیئر دی اسکاچنگ ہیٹ آف انڈیا سمر سیزن, کہ یہ وہ برے آدمی ہیں برداشت نہیں کر سکیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ریڈ کلیف کا جس سے ماؤنٹ بیٹن کا جو ہے نا وہ بھی کوئی انڈیا کے بارے ایکسپیرینس نہیں تھا, ریڈ کلیف کا بھی نہیں تھا, نہ ہی وہ انڈیا کے بارے میں اس نے کچھ تحقیق کی تھی. تو اس کو اکوموڈیٹ کیا گیا وائسرائے کی ریزیڈنس میں, یعنی تاکہ وہ اس کو انفلوئنس کر سکے. جیسے وہ آپ ریڈ کلف کی بات کر رہے ہیں. جی ہاں, جو جیسے میں کہوں وہ کرتا جائے. تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ گرداسپور کی ڈسٹرکٹ کو کاٹ کر مسلم میجارٹی ایریا تھا. یہ جو ہے نا وہ ایڈمٹ کرتے ہیں مہر چند مہاجن جو پنجاب باؤنڈری کمیشن کا ممبر تھا, اس نے, اور تیجا سنگھ, وہ کہتے ہیں کہ مسلم میجارٹی جو ہے نا وہ ایریا ہے پروویژنلی اٹ شوڈ بی انکلوڈیڈ ان پاکستان. لیکن یہ اس نے سب سے پہلے تو قائد کو جب یہ اس کی بنک ملی تو انہوں نے یہ کہا کہ چودھری محمد علی کو بھیجا کہ ریڈ کلف سے جا کر لاہور اس میں سے جا کر بات کریں. تو وہ انہوں نے کہا کہ ہیو بین سینڈ بائی دی قائد, اور یہ دس از دی اپریہینشن آف دی مسلم کہ دی کانفیڈنس وچ وی ہیڈ ریپوز ان یو دیٹ از بینگ انڈرمائنڈ. تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس کے جو ہے نا وہ نقشہ لٹکا ہوا تھا آفس میں. تو ان آرڈر ٹو ایکسپلین اٹ آئی ٹرن ٹوورڈز دی میپ. کہ انہوں نے اپنی کتاب ایمرجنسی آف پاکستان میں بھی لکھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں جب میں نے دیکھا تو وہ باؤنڈری جو امرج ہوئی تھی دیٹ واز ڈفرینٹ. تو انہوں نے کہا یہ تو دس از واٹ آئی وانٹ ٹو سے
تو اس میں ٹرنڈ پیل اس کا ہو ہیڈ بین فولنگ دس مین، اور وائسرائے کی ریزیڈنس میں ہے، کس نے اس کو کرنا ہے. تو یہ اس طرح سے یہ سارا اس کا پہلے دن سے انڈیا کی پلاننگ تھی ٹو اسٹینگولیٹ پاکستان، تاکہ اس کو وائبل اور جناب اسٹیٹ نہ بنایا جائے. تو جیسے آج یہ کرتے ہیں کہ دریاؤں کے پانی کو جناب وہ روک رہے ہیں، حالانکہ انڈس بیسن ٹریٹی ہوئی ہے، یعنی ستلج بیاس راوی، یہ انڈیا کا جناب جیلن سے پاکستان کا، اس پر بھی جناب وہ ڈیمز بناتے ہیں، پاکستان کو اسٹینگولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں جو سوال بنتا ہے وہ یہ کہ جو مہاراجہ کے حوالے سے کافی باتیں، جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ ہی واز ان نیگوسیشن ود دا اتھارٹیز، اور ہو سکتا تھا کہ فیوچر کے اندر وہ یہ الحاق، کیونکہ نیچرل الحاق تھا جغرافیکلی بھی، مذہبی بھی، اور وہ اس کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو اس نے کافی حد تک جو مسلم پاپولیشن ہے ایسے فیصلے کیے تھے جو کہ ان کو بھی بیلنس کر رہا تھا. تو مہاراجہ کیسے اچانک مان گیا؟ پہلے نہیں مانتا رہا، وائس رائے بھی واپس چلا گیا، کسی کو اس نے لفٹ نہیں کروائی، اچانک کیسے مان سکتا تھا؟ ان کا جو جھوٹ بنایا ہوا ہے، کیا اس کی بھی کوئی بنیاد بنتی ہے؟ مہاراجہ نہیں مانا، اسے فراڈولنٹ ڈاکومنٹ، وہی جو قائد نے کہا تھا وہ آج الفاظ درست ہو رہے ہیں. کیونکہ اس کا اپنا جو بیٹا ہے کرن سنگھ یوراج، وہ کہتا ہے کہ یہ مائی فادر ہیڈ انڈیسیزیو نیچر، ان کی جو ہے نا وہ فیصلہ کرنے والی نہیں تھی. تو یہ خود ان کا بیٹا وہ کہتا ہے. اب یہ لیننگ جو ہے ٹورڈز انڈیا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ پاکستان کی طرف جانا بناتے ہیں. پورے سبجیکٹ کا جو یہ تھا رجحان تھا کہ پاکستان ڈے ون دے وانٹ ٹو جوائن پاکستان. اب مسلم لیگ کا پاکستان کا جھنڈا اپنے گھروں پر، سائیکلوں پر جو ہے نا وہ لہرانا، اور یہ اس طرح سے وہ کرنا، یہ صاف انڈیکیٹ کرتا ہے پہلے دن سے ہی کشمیری پاکستان کے ساتھ جناب ہلاک کرنے کے لیے تیار تھے. اب یہ اس نے جناب فراڈولنٹ ڈاکومنٹ یہ ہے کہ اس نے ایسے ڈھونگ مچایا. ریسٹ لیم بھی کہتا ہے کہ یہ تو پیج 135 37 اس میں یہ کہتا ہے کہ یہ ایسے پرنٹڈ تھا اور کچھ نہیں تھا. اور یہ کہ میں نے وہاں پر گیا ہوگا، لائٹ ٹو دی وائسرائے. تو یہ سارا اس نے ایسے، اور باقی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے وہ جناب 26 کو تو وی پی مینن اسٹوری آف دی انٹیگریشن انڈین اسٹیٹس میں وہ کہتا ہے 26 اکتوبر 47، انڈین گورنمنٹ کرتی ہے 27 اکتوبر، یعنی جھوٹ کے پاؤں ہی نہیں ہے. وہ کوئی کچھ کہتا ہے، آپس میں ان کے بیان ہی نہیں ملتے. تو یہ ہوتا. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے وہاں پر ایئر لفٹ کر کے فوج بھیجی. 62 میں تو اس قابل نہیں تھے کہ جو ان کی جھڑپیں ہوئی ہیں چائنا کے ساتھ، تو ایئر لفٹ کر کے نہیں بھیج سکے. تو 47 میں کیسے ایئر لفٹ؟ آلریڈی ان کی ڈوگرا اور جو ہے انڈین فورسز اور جو ہے وہ وہاں پر موجود تھی، اسٹیشن تھی. ہاں، اسی وجہ سے جو ہے نا وہ یہ ایمیننٹ چرچیلینز میں اور جو ہے نا وہ نیلسن ڈائری میں بھی وہ کہتے ہیں. آپ کے پاس جو یو کے میں آپ نے ڈاکومنٹس ایسے ٹرین کیے، وہ کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں، وہ کیا بتاتے ہیں؟ کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ آپ نے ایک بڑا کام بھی کیا ہے اور کیسے فول بنایا گیا ہے، فول کیا گیا ہے ان تمام لوگوں کو اس وقت، اور یہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن دکھا کے اور اس کی آڑ کے اندر، پرداش کے اندر انڈیا کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے. آپ ڈاکومنٹس کا ذرا بتائیے گا جو آپ کی ریسرچ رہی ہے اتنے عرصے میں. انڈیا خود اس مسئلے کو سیکیورٹی کونسل میں UN میں لے کر گیا ہے. تو فرسٹ جو میٹنگ ہوئی ہے نا فیبرری 1948 میں، یہ اس پر تھا، اور پاکستان اس کو ویلکم کیا، کیونکہ اگر انڈیا جو اس بات کو مانتا ہے یا نہیں مانتا تو کس بات کو وہ مانے گا. میجورٹی 93% کشمیر کے مسلمان ہیں، مہاراجہ ہندو ہے، باقی جو ہے نا وہ جودھ پور اور جیسلمیر، بیکانیر ہندو مہاراجہ، ہندو میجورٹی، وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے نا وہ آنا چاہتے ہیں. پھر جو ہے نا وہ جو بیکانیر، گجرات، کاٹھیار وہاں کی جو اسٹیٹس ہیں انہوں نے جونا گڑھ، منہ بازار، مگرور، سردار گڑھ، بنسوا، یہ ببریوال، یہ سارے پاکستان کے ساتھ ادا کیا ہوا ہے. وہ اب مہاراجہ پاکستان مسلمان ہیں اور مسلم جو ہے نا وہ سبجیکٹ جو ہیں وہ ہندو ہیں. اب اس میں جو ہے نا وہ کس بات کو، تو پاکستان نے ویلکم کیا، آل رائٹ، کہ ٹھیک ہے ہم ادھر بات مانیے یا ادھر مانیے. ایون جو سیکورٹی کونسل کے ممبر ہیں آرک اور ارجنٹائنا، وہ کہتے ہیں کہ انڈین گورنمنٹ از ہولڈنگ ون لائبریری ان اٹس ون ہینڈ، دی ادر لائبریری ان اٹس ادر ہینڈ. On the Kashmir they say this thing, on the other side they say that doesn't make sense.
وہ انہوں نے کہا. تو انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ کوشش کی کہ کس طرح سے تو پاکستان کے ڈیلیگیٹس اور انڈین ڈیلیگیٹس وہاں پر موجود ہیں. سیکورٹی کونسل میں ڈسکس ہو رہا ہے. پہلی دفعہ ایشو نیول بیکر تھا جو کہ انگلینڈ کی طرف سے تھا. تو نیول بیکر نے کہا کہ بوتھ پاکستان اینڈ انڈیا دے ہیو ٹرائیڈ ایوری میتھڈ اینڈ اونلی feasible method is that it should be solved under the UN auspices. اور ڈرافٹ ریزولوشن جو پیش کیا جا رہا تھا کہ یہ تھا کہ یہ آرمڈ فورسز آف بوتھ دی کنٹریز انڈیا پاکستان دے شوڈ بی withdrawn from the valley and perhaps it should be held under US. یہ ایک بڑا اچھا موقع تھا. اس گولڈن اپرچونٹی کو کس طرح سے گنوایا ینگر. ڈاکٹر صاحب جو ایکسپرٹس آفسرس تھے جو یہاں کام کر رہے تھے انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو, ان کا کیا کردار رہا ہے اگر دیکھا جائے؟ کیا ان کا بھی کوئی رول بنتا ہے اس کے اندر جو کہ سمجھ لیں کہ آرڈرز کو ماننا نہ ماننا, انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کروانا؟ ڈو یو ریئلی تھنک کہ یا پھر وہ بالکل کلین تھے, ان کو کوئی پرابلم نہیں تھی؟ نہیں, دیکھت کہ 20 وائس رائے جو ہے نا وہ انڈیا ایسٹ انڈیا کمپنی سے ٹیک اوور کرنے کے بعد اور انڈیپینڈنس تک برطانوی حکومت نے یہاں پر بھیجے. اور ان وائس رائز میں ان کی ٹینیور جو تھی 5 ایئرس تھی. آپ دیکھیں تو سب سے پہلے لارڈ ایلگن دی فرسٹ 1.5 سال ہوتا ہے, تو ہی ڈائیڈ ایٹ دھرمسال, تو جو انڈین جو ہندو میجورٹی اسٹیٹ ہے وہاں پر. پھر اس کے بعد لارڈ میو کے جناب وہ 4 سال تھے ابھی جناب وہ, تو اسیسنیٹ کیا اس کو انڈیمن آئیلینڈس میں جو اس وقت کہتے تھے ایک کالا پانی. تو اس وقت یہ وزٹ کے لیے گیا میو, تو ایک پٹھان نے ان کو اسیسنیٹ کیا. تیسرا جناب وہ میں ان کے کردار کے حوالے سے بات کروں, کسی نے اسیسنیٹ کیا, دیٹ از ادر پارٹ آف ہسٹری. ہاؤ ڈڈ دے پلے یہ سارا جو گیم رچایا گیا 27 اکتوبر ہوا کشمیر کے ساتھ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ اس کے بعد جو نا دی اونلی وائس رائے وچ واز ریمووڈ وداؤٹ اینی ریزن وہ لارڈ ویول تھا. اس کے 3 سال تھے, 2 سال اس کے باقی تھے. He would have been during the independence, لیکن اس کو انڈیپینڈنس تک نہیں رکھا گیا کیونکہ یہ اس دوران یہ چاہتے تھے کہ کس طرح سے کوئی ایسا وائسرائے آئے جو کہ ہمارے مذہب کا ہے. کہ ویول when he joined as a viceroy, he had a leaning towards the Indian National Congress. Gradually he became neutral. اس کے مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ان کا, تو اس کی نیوٹرلٹی کو that was unsuited to the ہندو لیڈرز, تو وہ کس طرح سے اس کو ریموو کریں. اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا تھا. ان کے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی اس طرح سے ہوئی کہ ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن, شی واز انسرکلڈ بائی اے موب ان سنگاپور. نہرو واز انسیڈنٹلی دیئر. اس نے اس کو ہیلپ کیا اور ہی ٹک ہر آؤٹ آف دی موب. وہاں سے ان کے تعلقات سٹارٹ ہوئے. اور تعلقات کیسے تھے یہ نیٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں جی نا, وہ جو تعلقات وہی تعلقات ان کے اس نے انٹروڈیوس کیا کہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ ماؤنٹ بیٹن ہے. تو اس نہرو نے کہا یہ ہمارے لیے ایک خوش قسمتی ہوگی کہ اس کو بلائیں. تو اس کو ناٹ فار 5 ایئرز 5 منتھس بھی نہیں بنتے, 143 ڈیز کے لیے اس کو یہاں پر لایا گیا. اور اس نے 73 ڈیز میں ہی ڈیوائڈ دی انٹائر سب کانٹیننٹ. جبکہ 3 سال لگے برما کو انڈیا سے سیپریٹ کرنے کے لیے, سندھ کو بامبے سے کرنے کے لیے 2 سال لگے, پھر بہار کو اڑیسہ سے کرنے 2 سال لگے, اور فار دی ہول سب کانٹیننٹ 73 ڈیز لگے. اور اس طرح سے ایک ہاں اس کے یہ یہاں پر لانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بیفور ہز جوائننگ اس کا تو ایک تو ایکسپیرینس نہیں تھا ماؤنٹ بیٹن کا. دوسرا یہ ہے کہ اس نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے یہ کرنا ہے کہ آئی ہیو ٹو ڈیوائڈ پنجاب اینڈ بنگال. تو وہاں پر یہ 13 مارچ سن 47 کو اس نے یہ کہا. حالانکہ پارٹیشن کا اصول یہ تھا کہ جو مسلم میجورٹی ہے وہ پاکستان کو جوائن کرے گی, پروونس جہاں تقسیم ہند فارمولا کہتے ہیں اس کو, اور جو نان مسلم ہے وہ جوائن کرے گی انڈیا کو. اٹ شوڈ ہیو بین مسلم اینڈ نان ہندو اینڈ نان مسلم. تو یہ بات انہوں نے کیا. تو یہ اس کے بعد ہے نا وہ اس فارمولا پر جو ہے نا وہ انہوں نے وہ پورا جو ہے نا وہ ایسے آنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال یہ وہ تو ماؤنٹ بیٹن کو انہوں نے جو بھیجا ہے, تو اس نے وہاں پر جو ہے نا ایک میٹنگ کی پرائم منسٹر ایٹلی کے ساتھ, اسٹیفرڈ کرپس, پیٹرک لارنس
माउंट बैटन हिमसेल्फ, एक और जर्नल था, इन्होंने ये डिसाइड किया। इट वाज नॉट डिसाइडेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, हाउस ऑफ कॉमन्स में नहीं हुआ। क्राइटेरिया जो बनाते हैं वो कुछ और होता है, इसको वायलेट करने वाले ये माउंट बैटन ने करवाया। किस तरह से? कृष्णा मैनर्स को मिला था बिफोर द मीटिंग कि इन केस ऑफ एमरजेंसी ऑफ पाकिस्तान इट शुड बी स्क्वीज टू दी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज, स्क्वीज है सुकेड़ कर रख दें। तो ये उसने ऑलरेडी आने से पहले 10 days बिफोर ये 22 को That was in their mind कि हमने ये करना है। उन्होंने रेड क्लिफ से शुरू किया और उसके बाद फिर ये एक्सेशन वाला मामला। अब थोड़ा आगे चलते हैं। हाउ यू सी यूनाइटेड नेशंस, OIC, यूरोपीय यूनियन और दूसरे जो बड़े इदारे हैं जिसे इंसानियत के नंबरदार इदारे कहते हैं, क्या इन 73 सालों में इनका जो किरदार बनता था उन्होंने वो अदा किया? मैं समझता हूँ कि मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो यूएन की थी, और इंडिया खुद ही फंसा है, खुद ही केस को लेकर गया और पाकिस्तान इसको वेलकम किया है। और अगर ये उसको जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन दैट वाज बीइंग प्रेजेंटेड, अगर ये होता ना तो फिर ये आइडियल सिचुएशन थी, इट वुड हैव बीन प्रॉम्प्टली सॉल्व्ड। तो ये उस वक्त जो है ना वो इंडिया ने जो ना प्रेशराइज करके जो है ना वो इसको जो है ना वो पोस्टपोन कराया, और फिर मार्च के एंड में और अप्रैल में जो सेशन हुआ, टेबल्स वर अपसाइड फॉर पाकिस्तान। उन्होंने कह दी कि इंडियन आर्मी शुड रिमेन इन द ऑफिस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और पाकिस्तान आर्मी निकाले और ये जो है ना वो बायलेटरली सॉल्व करें। माउंट बैटन की टेलीग्राम्स हैं। ये डॉक्यूमेंट जो है डॉक्टर साहब, ये आप बेसिकली इसका सोर्स क्या है? इसको उनकी फाइल से आपने निकाला है? ये मैंने जो ना प्राइम मिनिस्टर पेपर्स, उनको प्राइम कहते हैं, PREM, ठीक है, कैबिनेट पेपर्स डिसीजंस, कैब, CAB, ठीक है, और फॉरेन ऑफिस फाइल। चलें ये बाद में देखेंगे, इसका थोड़ा सा बता दें डॉक्यूमेंट में है क्या बेसिकली। तो ये इन्होंने जो टेलीग्राम नंबर 565 9 February 48, टेलीग्राम नंबर 459 24 February 1948, टेलीग्राम नंबर 398 17 February 19, ये माउंट बैटन ने 3 टेलीग्राम दे दी। क्या कहती हैं? न्यूल बेकर को ना वहां पर भेजें, कोई और उनका इंडिया का मतलब का बंदा भेजें, क्योंकि न्यूट्रल बेटर ने एक न्यूट्रल पॉलिसी थी, इसको ना भेजें, अनएक्सेप्टेबल हमने। फिर इसके बाद ये कहते हैं कि प्लेबिसिट वी नेवर वांट टू होल्ड इन द वैली, वी वांट टू पुट इट फर्दर एंड फर्दर इनटू द फ्यूचर। पहले दिन से ही नियत नहीं है। माउंट बैटन ने खुद ये कहा, उसने कहा कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी जो ना वो है ये इंडिया को ज्वाइन नहीं करेगी, पाकिस्तान को, वो खुद उसने कहा। और ये कहते हैं ये वायलेंस पर बेस्ड है, खुद माउंट बैटन ने कहा ये जो सो कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है इट इज बेस्ड ऑन वायलेंस, खुद वो कहता है। और इंडिया अभी तक क्या अचीव कर सका है? चलें आपका इस पे एनालिसिस चाहते हैं, कीपिंग असाइड द डॉक्यूमेंट्स, इंडिया क्या वो अचीव कर सका है जो उसने 73 साल पहले इतना कुछ जो है वो अरेंज किया, फेक ड्रामा रचाया? इंडियंस की ये कोशिश है कि किसी तरह से जो ये पाकिस्तान अमर्ज ना होता। नेहरू के भी बयान है और इंडियन लीडर्स भी कहते हैं कि इसको ये धरती माता, नेहरू का बयान है कि हम ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि पाकिस्तान जो है इसकी एग्जिस्टेंस मुश्किल हो जाएगी। नेहरू कहता है वी एक्सेप्टेड पाकिस्तान ओनली टेम्परेरीली। उनका ये था कि ये नीलिंग डाउडी है, ये अल्लाह का फजल है, करम है कि 73 साल हुए हैं अल्लाह के फजल से, और इंशाल्लाह ये कायम रहेगा। गाइड ने कहा था पाकिस्तान हैज कम टू स्टे। स्पेसिफिकली कश्मीर के हवाले से बात करें, डिड इंडिया अचीव एनीथिंग? वो ये कि कश्मीरी तो आज तक सरापा एहतजाज हैं, वो अपनी जानें दे रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द एग्रेशन। ना वो तो कश्मीरी कोई बच्चा जो है ना वो नहीं इसे ना मानने के लिए तैयार है। बुरहान माली और यासीन मलिक जो है ना वो हर उनका शहरी जो है ना वो होगा, पैदा होगा, ये तो ऐसे उनके ख्वाब हैं, वो ज्वाइन नहीं करेगा। और ये जितने मर्जी जोर लगा दें ऐसा मुमकिन नहीं है। और इनका कोशिश ये है कि टू स्ट्रेंगुलेट पाकिस्तान, कि जो दरिया हैं उनके पानी के सिर्फ डैम्स बना दे, पाकिस्तान को पानी रोकें, ये पाकिस्तान किसी तरह से इसको प्रेशराइज करें पाकिस्तान को। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर लोधी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल में बताया। वक्त कम है, आपका माशाल्लाह काम बहुत ज़्यादा है, किसी और प्रोग्राम में भी हम इसको शेयर करेंगे अपने व्यूअर्स के साथ। नाज़रीन, अगर हम यौम सियाह के हवाले से बात करें, आज एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर आपको दिया। अभी जो कुछ हो रहा है यकीनन पाकिस्तान पूरी एफर्ट्स कर रहा है, दुनिया को रियलाइज़ हो रहा है
اس کی بنیاد وہی ہے جو اس وقت کوشش تھی قائد اعظم کے، جو اس وقت انہوں نے انیشیٹو لیا، اور اس کے بعد بھی جو یقین کشمیر کے اوپر پاکستان کا ایک موقف رہا ہے اور پاکستان کی ایک حمایت رہی ہے۔ تو یوم سیاہ کے حوالے سے خاص طور پہ اس دن کو انٹرنیشنلی بھی اٹھایا جانا چاہیے، بتایا جانا چاہیے، ایمبیسیز کے اندر بتایا جانا چاہیے، اور ایمبیسیز کے تھرو ان کنٹریز میں بتانا جانا چاہیے کہ یہ دن کیوں امپورٹنٹ ہے کشمیریوں کے لیے، اس دن میں کیا ہوا تھا کشمیریوں کے ساتھ، اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، اور خاص طور پہ ان ممالک کو، سٹیک ہولڈرز کو اس میں کیفر کردار، جن کا کردار انہیں ادا کیا، انہیں کٹہرے میں لانے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے جو کردار ادا کیا ایک بہت مایوس کن کردار تھا، وہ انسانیت سوز کردار تھا، وہ انسانیت سے محبت کرنے والا کردار نہیں تھا۔ لیکن کشمیری تاحال اور آگے بھی انشاءاللہ یہ لڑتے رہیں گے جب تک انہیں ان کا حق نہیں مل جاتا جسے انٹرنیشنل کمیونٹی نے یا یونائٹڈ نیشنز کی 18 ریزولوشن سے تسلیم کیا ہے۔ کشمیر میگزین سے اتنا ہی، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔